اور ہجرت کی ہے، وہ انہوں نے یہ ہجرت نہیں کوئی کی جیسا کہ حبشہ کی طرف ہو یا مدینہ کی طرف ہو، انہوں نے ہجرت جو کی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اور شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور رہی ہیں، بنا کھانے کے، بنا پینے کے، اور لوگوں نے ان سے تعلق ختم کیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا شیب ابی طالب میں۔ تو اس آیت میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لائی ہیں اور ہجرت کی ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور جہاد کیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے بہت ساری چیزوں سے، جیسا کہ کھانے پینے کو۔ دیکھیے ایک مالدار عورت ہے، وہ مال کے لحاظ سے پہلے بالکل ٹھیک ہے اور اس کے پاس وافر مال ہے، لیکن پھر وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں سارا خرچ کر دیتی ہیں اور خود کو ایک ایسی گھاٹی میں لے جاتے ہیں جہاں پر ان کے پاس کوئی مال نہیں پہنچتا، ان کے پاس کوئی کھانا نہیں پہنچتا، اور یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر وہ گزارا کرتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے اور ان کی فضیلت میں یہ آیت نازل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ہم ہمارے چینل اسلام کی پہچان کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم اس چینل پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اسلامی شخصیات کے بارے میں، اسلامی نظریات کے بارے میں اور اسلامی واقعات کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ چونکہ آج 10 رمضان المبارک کا مبارک دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں ان کی یاد کے اندر ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج مختصر گفتگو کریں گے۔ ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے مہمان اپنے دل فریب انداز کے اندر ہمارے چند سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ہم اپنی بات چیت کو، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے مہمان جناب ابو بکر صدیق صاحب، وہ ہم کو بتائیں گے کہ آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کیا ہے، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا طریقہ، وفا کا سلوک جاری رکھا۔ اسی سلسلے میں ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں جناب ابو بکر بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ساجد بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسب نسب کیا تھا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا بن کلاب تھا، جو کہ کلاب کا حسب نسب دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ چونکہ قریش کی معزز خواتین میں شمار ہوتی تھی اور آپ کا تجارت کا مال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ملک شام کی طرف، روم کی طرف، عراق اور ایران، ان تمام علاقوں کی طرف لے کے جایا کرتے تھے اور ان کا خرید و فروخت کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے قبیلے کا نام بنو اسد تھا، جو کہ قریش کا ایک معزز قبیلہ مانا جاتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی اپنا مال
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتی تو اکثر اوقات ان کے مال کو بہت زیادہ منافع ہوتا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے، ان کے غلام تھے میسرہ، تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال دے کر ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور رستے میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا طریقہ اپنایا تو اس نے آ کر اچھے طریقے سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا تو اس وقت انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ آپ کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاہرہ کا لقب دیا، اور آپ اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون تھی، اور آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ جیسا کہ ابو بکر بھائی نے ابھی بہت ہی اچھے انداز کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قبیلے سے تعلق تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا، آپ کا نسب نامہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ یہ تو ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف۔ جیسا کہ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے بڑا فائدہ دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہیں، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، اسی سلسلے میں ہم اپنے مہمان سے ایک اور سوال کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی، شاہد بھائی نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن کن آیات میں اشارتاً سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت کی ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ مفسرین کے نزدیک یہ آیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی طرف اشارہ ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے ہاں مال کی اتنی فراوانی نہیں تھی، تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو آپ نے اپنا تمام قسم کا مال و زر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، تو اس لحاظ سے وہ امت کی ماں ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ
लियुज़हिब अन्कुम रिज्स व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह चाहता है कि वो उन लोगों से तमाम किस्म की पलीदगी को दूर कर दे और उनको पाक कर दे। और ये आयत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी फिट होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तमाम बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन और साथ में तमाम अहले बैत के बारे में ये आयत नाज़िल की थी। चूँकि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, इसलिए आयत तत्हीर में भी उन्हीं का जिक्र मिलता है, उनकी यही फजीलत है। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में फरमाया, अल्लाज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। तो ये आयत भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर मुकम्मल तौर पर फिट आती है, क्योंकि उन्होंने ईमान लाई हैं और हिजरत की है। वो उन्होंने ये हिजरत नहीं कोई की जैसा कि हबशा की तरफ हो या मदीना की तरफ हो। उन्होंने हिजरत जो की है वो अपना घर बार छोड़ा है और शेबे अबी तालिब में 3 साल के लिए महसूर रही हैं, बिना खाने के, बिना पीने के, और लोगों ने उनसे ताल्लुक ख़त्म किया हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निभाने के लिए उन्होंने अपने आप को महसूर कर लिया था शेब अबी तालिब में। तो इस आयत में भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र मिलता है कि वो ईमान लाई हैं और हिजरत की है, अपने घर को छोड़ा है और जिहाद किया है, जिहाद बिन नफ्स किया है, यानी कि उन्होंने अपने आप को रोके रखा है बहुत सारी चीज़ों से, जैसा कि खाने पीने को। देखिए, एक मालदार औरत है, वो माल के लिहाज से पहले बिल्कुल ठीक है और उसके पास वाफर माल है, लेकिन फिर वो अपना माल अल्लाह की राह में सारा खर्च कर देती हैं और खुद को एक ऐसी घाटी में ले जाते हैं जहाँ पर उनके पास कोई माल नहीं पहुंचता, उनके पास कोई खाना नहीं पहुंचता, और यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते खाकर वो गुजारा करती हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किया है और उनकी फजीलत में ये आयत नाजिल की है। देखिए जी, अभी वो अगर भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर हमें कुरान की रूह से बताया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने कितनी फजीलत दी थी। हमें इन्होंने बताया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों की माँ कहा है। इसके अलावा इन्होंने हमको बताया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में और दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में कि उनको अल्लाह ताला ने खुद पाक दामन किया है, उनको अल्लाह ताला ने खुद पाकीज़गी का पैकर बना दिया है। इसके अलावा इन्होंने हमको बताया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और इसके अलावा जहाद के लिए उन्होंने जैसा बताया जहाद भी नफ्स किया। ये तो हो गया था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। अबू बकर ने बताया कुरान की रोशनी में क्या मनाक़िब थे, क्या फ़ज़ाइल थे। अभी हम ये तो हो नहीं सकता कि कुरान की बात की जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात ना की जाए। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही चहेती बीवी थी। ये ऐसी बीवी थी कि जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शादी नहीं की थी। इतना प्यार करते थे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो सहेलियां थी उनका भी आप ख्याल रखा करते थे, उनके भी यहाँ खाने पीने के अशिया भिजवाया करते थे। स्पेशल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहा करते थे, ये खदीजा मेरी खदीजा की सहेलियां हैं, इनका तुमने ख्याल करना है। तो इसी सिलसिले में हम अपने भाई से, अपने मेहमान से पूछेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या क्या हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए हैं। तो हम इसी सिलसिले में उनसे पूछते हैं कि हदीस की रूह से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम क्या है। जैसा कि साहिद भाई ने पूछा कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का
حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو سب سے پہلے تو میں وہ حدیث پیش کروں گا جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کی اور بذریعہ جبریل سلام بھیجا۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجیں اور ان کو ایک بشارت دیں جو کہ جنت میں موتیوں کے بنے ہوئے محل کی ہے اور اس میں کوئی شور نہیں ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ نہ کسی اور عورت کو نہیں ملی اور نہ نبی علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو نصیب ہوئی ہے۔ اور دوسری جگہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر بیان کرتے ہوئے فرمایا جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کی ہے، جن میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سیدہ مریم علیہ السلام ہیں، اور چوتھے نمبر پر سیدہ آسیہ علیہ السلام ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ نفع دیا اپنے مال کے ساتھ۔ ابھی جیسا کہ ابو بکر بھائی نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہمیں بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوایا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کیا کرتی تھی۔ اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے۔ ہم نے کسی اور ڈانسر کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کسی اور اینکر کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کسی اور ایکٹر کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو نمونہ بنانا ہے، جو آئیڈیل بنانا ہے، تو ہم نے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بنانا ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ چند سوالات کیے اپنے پیارے مہمان ابو بکر بھائی سے، اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ان کا جواب دیا۔ یہ آج ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، ان کی قرآن کے اندر شان، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر شان یہ بیان کی ہیں۔ ایسا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کی سوانح عمری پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کریں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔